نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی قاعدے کا آغاز جو کہ ہم کر چکے ہیں اور قرآنی قاعدے کا آج سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ پچھلے جتنے اسباق ہیں اگر اس میں آپ سب کو کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی ادائیگی میں مسئلہ ہے یا کچھ بھی کوئی لفظ نہیں نکل رہا ہے تو اس کے لیے آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اس کے ادائیگی کے بارے میں، اس کے جو بھی اشکال بن رہی ہیں، آپ کو سوال ہے، آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سکھانے میں اور آپ کے سیکھنے میں بہت ساری آسانیاں کریں انشاءاللہ اور ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں ہمیشہ قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والوں میں سے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دو زبر۔ کل ہم نے پڑھا تھا سنگل ون یعنی ایک زبر پڑھی تھی، اور آج ہم پڑھیں گے دو زبر کو۔ یہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو ہم تنوین بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تنوین بھی کہتے ہیں اور دو زبر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ہم اس کو زبر تنوین بھی بولیں گے یا پھر دو زبر بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم زبر تنوین یا پھر دو زبر بولیں گے۔ تو دیکھتے ہیں ہم دو زبر کیسی ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیے کل ہم نے دیکھا تھا کہ زبر ایک چھوٹی سی لائن ہوتی ہے جو کہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ جیسے زبر حرف کے اوپر ہوتی ہے ایسے ہی دو زبر بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے، یعنی سنگل زبر ہو تو یوں اور دو زبر ہو جائیں تو یوں، یعنی دو زبریں بن گئی، یعنی ایک اور دو، یہ دو لائنیں جب بن جائیں تو یہ دو زبر ہوتی ہیں، یا پھر اس کو ہم زبر تنوین بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زبر تنوین ہم اس کا نام بولیں گے، جب ہم اس کے جوڑ کریں گے، ہجے کریں گے تو ہم اس کو زبر تنوین ہی کہیں گے۔ اگر بالفرض آپ کو زبر تنوین نہیں بولنا ہے تو نو پرابلم، آپ دو زبر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زبر، یہ جو زبر تنوین ہوتی ہے اس کے لاسٹ میں جو آواز آتی ہے نا، ساؤنڈ ہوتی ہے، یہ نون ساکن کی ساؤنڈ ہوتی ہے، یعنی بن، تن، سن، دن، ہن، خن، یعنی دو زبر جب بھی آ جائیں زبر کی ساؤنڈ ہوتی ہے با، ٹھیک ہے؟ آ، با، تا، سا، جا، یہ ساؤنڈ ہوتی ہے۔ جب دو زبر ہو جائیں تو اس کو پھر ہم نے نون ساکن کی آواز سے پڑھنا ہوتا ہے، بن، تن، سن، یوں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے کچھ ہدایات ہیں وہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں، یہاں سے نوٹس میں دیکھیے کہ کیا ہے۔ زبر کے بعد دو زبر کا سبق لایا گیا ہے تاکہ زبر اور دو زبر کے درمیان فرق اچھی طرح واضح ہو جائے۔ قاعدہ نمبر 1، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اس کو اپنے مائنڈ میں رکھ لینا ہے آپ نے کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ جب زبر ہوگی تو زبر تنوین کہیں گے، جب دو زیر ہوں گی تو زیر تنوین کہہ دیں گے، جب دو پیش ہوں گی تو پیش تنوین کہہ دیں گے۔ حروف تنوین پر بعض اوقات غنہ کیا جاتا ہے، یعنی غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک میں جا کے آواز کو، گنگنی سی آواز کو ٹھہرانا ہوتا ہے، جیسے ان، بن، تن، یوں۔ تنوین ہمیشہ کلیمے کے آخر میں ہوتی ہے، یعنی جو بھی لفظ آپ کو قرآن میں ملے گا اس کے آخر میں یہ دو زبر ہوں گی، یعنی کبھی وہ جو ہوتی ہے نا دو زبر جو ہوتی ہے کبھی بھی آپ کو یہ کلیمے کے بیچ میں نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ جب بھی ملے گی وہ کلیمے کے آخر میں کیسے ملے گی؟ جیسے علیمن، اس کے ساتھ الف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دو زبر والے جتنے بھی ورڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ الف، ایکسٹرا الف لکھا ہوتا ہے، تو یہ ایکسٹرا الف دو زبر پڑھتے ہوئے نہیں پڑھا جاتا، بلکہ جب ہم اس پر وقف کرتے ہیں نا تو میں بتاتی ہوں آگے کہ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ فی الحال آپ اتنی اس کی سمجھیں کہ یہ ہمیشہ آخری حرف پہ ہوتی ہے، یعنی جو بھی کلمہ ہوگا نا، کلمہ کہتے ہیں ایک مرکب کو، جیسے ہم نے پیچھے مرکبات پڑھے تھے نا کہ مختلف حروف کو جوڑنے سے مرکب بن جاتا ہے ایک، تو کلمہ کہتے ہیں یہ مرکبات جو ہوتے ہیں نا ان کو ہم کلمہ کہتے ہیں، ایک کلمہ، یعنی یہ مختلف حروف سے مل کے ایک کلمہ بن گیا۔ کیا ہے اس میں؟ حمزہ ہے، لام ہے، یا ہے، میم ہے، الف ہے، یہ تمام مل کے کیا بن گئے؟ کلمہ بن گیا، اس کو ہم کلمہ بولیں گے، ایک کلمہ بولیں گے۔ اب اگر بالفرض میں کہتی ہوں، یہاں پہ میں لکھتی ہوں عذاب علیم، یا پھر عذابن علیما، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں زبر تنوین کو، یہ ہے عذابن علیمن، ٹھیک ہے؟ یہ لکھ دیا ہم نے۔
اب یہ جو عذابن ہے یہ ایک لفظ ہے اور علیمن جو ہے یہ دوسرا لفظ ہے، یعنی عذابن ایک کلمہ بن گیا اور علیمن دوسرا کلمہ بن گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو تنوین آئے گی وہ کلمے کے کسی بھی حرف میں درمیان میں نہیں ہوگی بلکہ اس کلمے کے آخری حرف پہ ہوگی۔ یہاں پہ دیکھیں عین شروع کا لفظ ہے، پھر اس کے بعد ذال ہے، الف ہے، با ہے اور یہ پھر الف ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو تنوین ہے یہ آخری حرف پہ آئی، آخر میں آئی ہے، یہ بیچ میں ذال کے اوپر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ذال کے اوپر بھی نہیں ہے، عین کے اوپر بھی نہیں ہے، الف کے اوپر بھی نہیں ہے، کہاں ہے؟ آخر میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علیمن کو دیکھیں کہ یہ حمزہ کے اوپر بھی نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ الف کے اوپر جب کوئی زبر زیر پیش کچھ بھی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ ہوتا ہے، اور الف کب ہوگا؟ جب خالی الف سے پہلے پیچھے کسی بھی حرف پر زبر ہو تب وہ الف ہوگا۔ تو اب ہم اس کو حمزہ بولیں گے، اس کو ہم الف نہیں بولیں گے۔ اچھا دیکھیں حمزہ کے اوپر تنوین نہیں ہے، لام پر بھی تنوین نہیں ہے، یا پر بھی نہیں ہے، کہاں ہے؟ میم پر، لاسٹ میں، ٹھیک ہے، یہاں آخر میں تنوین ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ جو تنوین ہوتی ہے چاہے وہ زبر تنوین ہو، پیش تنوین ہو، زیر تنوین ہو، یہ ہمیشہ کلمے کے آخر میں آئے گی۔ کلمے کے آخر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آیت کا آخر، کہ پوری آیت گزرے گی تب آئے گی۔ کلمے کا آخر مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عذابن ایک کلمہ ہے جبکہ علیمن ایک الگ کلمہ ہے، تو یہ کلمات ہیں، حالانکہ دونوں اکٹھے آئے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں دونوں اکٹھے ہیں، عذابن علیمن ہے تو دونوں اکٹھے، لیکن یہ عذابن الگ لفظ ہے، علیمن الگ لفظ ہے، اس وجہ سے کلمے کے آخر میں یہاں پر تنوین ہے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں غفور الرحیم یا پھر غفور الرحیمن، کیونکہ ہم جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں زبر تنوین پڑھ رہے ہیں اس لیے میں اسی کی مثالیں آپ کو دیتی ہوں۔ یہ دیکھیے غفور رن رحیمن، اب دیکھیے کہ تنوین کہاں پر ہے، یعنی دو زبر جو ہے وہ کہاں پر ہے۔ نہ ہی یہ غفور ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، ایک کلمہ غفورن ہے، میں کوئی ہائی لائٹ کر لیے، یہ دیکھیں یہاں تک ایک کلمہ جو ہے وہ غفورن ہے، اگلا کلمہ جو ہے وہ رحیمن ہے، یہ دونوں الگ الگ کلمات ہیں، الگ الگ لفظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں غین پر بھی تنوین نہیں ہے، فا پر نہیں ہے، واو پر نہیں ہے، کہاں پر ہے؟ را پر ہے، ٹھیک ہے، غفورن یہاں را پر اینڈ پر ہے۔ پھر رحیمن میں دیکھیں را پر نہیں ہے، ہا پر نہیں ہے، یا پر نہیں ہے، کہاں پہ ہے؟ لاسٹ میں، میم پر ہے۔ تو اب آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ تنوین کہاں ہوتی ہے، کلمے کے آخر میں ہی ہوتی ہے ہمیشہ۔ اور اس کو ہم نے کون سا کوئی لکھنے لگے ہیں، ہم تو صرف قرآن پڑھنا ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں یہ لکھی لکھائی ملتی ہے، ہمیں یہ کچھ بھی ایسا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم خود لکھنے والے ہیں، بلکہ یہ صرف آپ کے نالج کے لیے ہے کہ تنوین جو ہے وہ کلمے کے آخر میں ہی ہوتی ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں جو زبر تنوین ہوتی ہے اس کے ساتھ الف لازمی لکھا ہوتا ہے، جہاں بھی کہیں آپ زبر تنوین یعنی دو زبر دیکھیں گے نا اس کے ساتھ لازمی الف لکھا ہوا ہوگا، یا پھر الف نہ بھی لکھا ہوا ہو تو اس کے ساتھ کبھی کبھار یوں کر کے یا بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یوں یا بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا تو صرف یہ جو ہے وہ الف لازمی لکھا ہوگا، دیکھیں آپ سارے حروف کے ساتھ دیکھیں الف 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 لکھا ہوا ہے، ایکسٹرا الف لکھا ہوا ہے، تو یا پھر اگر نہیں بھی الف لکھا تو یہ کم از کم یہ یا لکھا ہوا ہوگا، جیسے ہدن سدن اس طرح کے ورڈ ہیں ان کے ساتھ یا لکھا ہو تو یہ گرامیٹیکلی طور پر یہاں پر یا وغیرہ جو ہے نہیں آتے ہیں۔ اچھا اب یہ الف جو لکھا ہوا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو زبر تنوین ہے اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے ان بن تن، جیسے حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، ٹھیک ہے۔ اگر ہم تنوین کے نام سے بولیں حمزہ زبر تنوین ان، حمزہ زبر تنوین بن، با زبر تنوین بن، تا زبر تنوین تن، سا زبر تنوین سن، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے دو زبر بولنا ہے تب بھی، اگر ہم نے زبر تنوین بولنا ہے تب بھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ دو زبر ہی بول رہے ہیں کیونکہ ہم انیشیل پڑھ رہے ہیں، ہم بالکل سٹارٹنگ لے رہے ہیں تو اس لیے ایزی وے رکھتے ہیں ہم نالج کے لیے۔ آپ بس یاد رکھیں اس کو زبر تنوین بولتے ہیں، لیکن آپ نے جو ہجے کرنے ہیں وہ دو زبری کے، جیم دو زبر جن، ہا دو زبر ہن، خو دو زبر
خن، خن نہیں، جو موٹا حرف ہے اس کو ہمیشہ موٹا ہی رکھنا ہے، کوئی بھی حالت اس کی آ جائے. اب دو زبر آئی ہے خوا پر، تب بھی ہم نے اس کو موٹا ہی کرنا ہے. خن، خن، منہ بھر کے. منہ بھر کے کا مطلب یہ منہ کو موٹا کر رہا ہے، ہوا جو ہے نا وہ منہ میں بھر جانی چاہیے، آواز منہ میں بھر جانی چاہیے، موٹی موٹی سی. خو، خن، خن، خن نہیں، خن. ٹھیک ہے. دال دو زبر دن، دال دو زبر دن. را دو زبر رن، را کی بھی آواز موٹی، کیونکہ زبر کا اگر حکم یہ تھا را پر اگر زبر آ جائے تو را موٹی پڑی جائے گی، تو اگر زبر تنوین یعنی دو زبر آ جائے تب بھی را موٹی ہی پڑی جائے گی. پھر زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر سون. اس کو موٹا کریں گے اب. ٹھیک ہے. موٹے حروف کو ہمیشہ موٹا ہی رکھنا ہے، ان سب کو موٹا کرنا ہے ان کو. ٹھیک ہے. صاد دو زبر سن، ضاد دو زبر ضن، ضا دو زبر ضن. تا تو سکپ ہو گیا. تا دو زبر تن، ضا دو زبر ضن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، قن. یہاں پر اس قاف کو بھی موٹا کیجئے. کاف دو زبر کن، قن اور کن دونوں میں فرق ہونا چاہیے، آپ کو خود کو فیل ہونا چاہیے کہ ہاں فرق ہو رہا ہے، اور سامنے والے سننے والے کو بھی فیل ہونا چاہیے. قن اور کن، اس کی مشق کریے گا. لام دو زبر لن، یہ بھی لام ہے، لام دو زبر لن. اچھا کچھ لوگ نا اس کو جوڑ کرتے ہوئے ہجے کرتے ہوئے الف بھی بولتے ہیں. میم دو زبر الف من، نون دو زبر الف نن. ٹھیک ہے. آپ اس طرح سے بھی جوڑ کر سکتے ہیں. جوڑ کرنا یا ہجے کرنا ہمارا جو ہے نا وہ آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن مقصد ہمارا ادائیگی درست ہونی چاہیے. ادائیگی میں ہماری آواز ان، بن، تن، سن، جن یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ہجے تو ڈفرینٹ ویز کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ نہیں اس کے ساتھ الف بھی بولنا ہے، نون دو زبر الف نن، واؤ دو زبر الف ون، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے سمپل بولنی ہے، نون دو زبر نن، واؤ دو زبر ون، یہ بھی ٹھیک ہے. ہا دو زبر الف ہن، یوں. حمزہ دو زبر الف ان، یا دو زبر الف ین. ٹھیک ہے. یہ سب اس طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں. اب آتے ہیں اس کے وقف کی طرف. وقف ہم نے چونکہ کہا تھا پچھلی جب ہم نے زبر کی ادائیگی کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ جب ہم اس کو رواں پڑھیں گے، رواں ہوتا ہے روانی میں پڑھنا. ٹھیک ہے. رواں کا مطلب ہے روانی میں پڑھنا. جب ہم اس کو رواں یا وصل، وصل بھی کہتے ہیں ملاتے ہوئے، یعنی ہم سٹاپ نہیں لے رہے، ہم ملاتے ہوئے پڑھ رہے ہیں حروف کو. ٹھیک ہے. جب ہم اس کو رواں یا وصل پڑھیں گے، وصلن پڑھیں گے، تو تب اس کی ساؤنڈ کیسے ہوگی؟ تب اس کی پوری حرکت پڑھی جائے گی. لیکن جب ہم اس پر وقف کریں گے یعنی سٹاپ لے لیں گے، کسی بھی حرف پر ہمیں سٹاپ لینا پڑ سکتا ہے، ہمارا سانس ٹوٹ رہا ہے یا پھر ہمیں کوئی سٹاپ کر کے کچھ کسی کی بات سننی ہے، کچھ بھی ہے، اگر ہمیں کہیں سٹاپ کرنا پڑ رہا ہے تو وہاں پر سٹاپ کیسے لیں گے؟ ہر حرف کا سٹاپ ہم دیکھیں گے، ہر حرف پر وقف ہم دیکھیں گے. ایسا نہیں کہ صرف آیت آخر ہوگی تو ہی ہم سٹاپ لیں گے. کچھ آیات ایسی بھی ہیں قرآن کریم میں جو آدھے آدھے صفحے کی ہیں، تو کیا ہم ایک ہی سانس میں اس کو پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. ہم اس کو توڑ توڑ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم اس کو سٹاپ کر کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب ہم نے سٹاپ لینا ہے تو وہ کیسے لینا ہے اس کا طریقہ ہم نے ساتھ ساتھ دیکھنا ہے. ایسا نہیں کہ حرکت کو پڑھ کے ہی ہم نے سٹاپ کرنا ہے. جیسے با زبر با کو ہم نے با زبر با کر کے ہی تو وہ جو ہے نا وہ سٹاپ کیا. جیسے ہم نے کل ہم نے جب سٹاپ کیے تھے تو ہم نے اس حرف کی جو حرکت تھی اس کو سائلنٹ کر دیا تھا اور حرف کی آواز پڑی تھی. جیسے بالفرض یہاں پہ دیکھیں جعل، تو اس کو ہم نے پڑھا تھا سٹاپ کرتے ہوئے جعل، اس کی حرکت ختم کر دی اور لام کی آواز باقی رہی. وجد وجد ایسے پڑھا تھا. فعل فعل، حشر حشر. ٹھیک ہے. ان کی ہم نے حرکات کو جو تھا وہ سائلنٹ کر دیا تھا اور پھر کیا کیا تھا، حرف کی آواز ویسے ہی رہی تھی. لیکن جو زبر تنوین ہے نا، دو زبر، اس پر جب ہم سٹاپ کریں گے یا وقف کریں گے تو اس کی آواز میں یہ والا الف آ جائے گا، اس کی ایک زبر رہ جائے گی. ٹھیک ہے. دو زبر کو وقف کرنے کا قاعدہ باقی تنوین سے الگ ہے، یعنی زیر تنوین اور پیش تنوین سے الگ ہے. دو زبر پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس کی ایک زبر جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک زبر باقی رہ جاتی ہے اور ساتھ میں الف کی آواز نکالتے ہیں. تو یہ نا ہم 2 سیکنڈ کے لیے لمبا کر کے پڑھتے ہیں. پھر جیسے با دو زبر الف بن، اس کو ہم نے وقف کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ اس طرح سے کریں گے، با بن با، وقف کیا تو با، یعنی 2 سیکنڈ کے لیے لمبا کر کے پھر ہم نے پڑھنا ہے. تن کو وقف کیا تو تا، سن کو وقف کیا تو سا. ٹھیک ہے. اگر ہم وصلن پڑھ رہے ہیں، ملا کے پڑھ رہے ہیں تو ان، اگر ہم سٹاپ کر رہے ہیں تو آ، اگر ہم وصلن پڑھ رہے ہیں تو بن،
अगर हम स्टॉप कर रहे हैं तो बा, तन, ता, सन, फा, जन, जा। ठीक है, ये दोनों सूरतें, दोनों कंडीशंस मैंने आपको बता दी कि अगर हम ज़बर तनवीन पूरी पढ़ रहे हैं वसल में, यानी मिला के पढ़ रहे हैं, तो हम इसकी आवाज़ को बरकरार रखेंगे, बन, अन, तन, जन, ये। और अगर हम इसको स्टॉप कर रहे हैं, हमारी आयत कंप्लीट हो रही है या फिर सांस छूट रहा है या फिर वैसे हमने वक्फ लेना है, तो हम उसको एक ज़बर और एक अलिफ के साथ 2 हरकत जितना, 2 सेकंड जितना लंबा करके पढ़ेंगे ज़बर तनवीन को। फिर क्या होगा, एक ज़बर रह जाएगी और साथ में अलिफ को मिला के हम उसकी आवाज़ को 2 हरकत यानी 2 सेकंड लंबा करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक मिसाल जो मैंने अभी आपको दी थी, वो उसी मिसाल को हम देख लेते हैं। मैंने आपको अभी मिसाल दी थी अज़ाबन अलीमन। ठीक है, ये है हमारे पास अज़ाबन अलीमन। अब क्या है कि हमने अज़ाबन तो मिला लिया अलीमन के साथ, लेकिन अलीमन पर आकर ना आयत ख़त्म हो गई। ठीक है, ये आयत कंप्लीट हो गई। अब हमने अलीमन पर स्टॉप लेना है। सारी बात है, हम इसको ऐसे तो नहीं पढ़ देना। आयत जहां पर आयत कंप्लीट होगी वहां पर तो स्टॉप लेना ही लेना है, वहां पर तो वक्फ मस्ट है कि आपने मस्ट उसमें स्टॉप करना ही करना है। ठीक है, बीच में अगर करना पड़ जाए तो तब भी हमने वही कायदा इस्तेमाल करना है जो हम अभी रूल पढ़ रहे हैं। कायदा कहते हैं रूल को, असूल को, कि क्या हम असूल पढ़ रहे हैं, ये हम असूल ही पढ़ रहे हैं, कायदा पढ़ रहे हैं इसका। ज़बर तनवीन का कायदा क्या है कि इसकी आवाज़ अन, तन, बन, जन ऐसी होती है, और अगर इस पर वक्फ करना हो तो इसकी एक ज़बर और एक अलिफ के साथ पढ़ते हैं, यानी 2 सेकंड लंबा करके, ज़बर को 2 सेकंड लंबा करके पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर पढ़ रहे हैं रवां पढ़ते हैं। ठीक है, अज़ाबन अलीमा। ठीक है, अज़ाबन अलीमन, अगर रवां पढ़ते हैं तो अज़ाबन अलीमन। और अगर हम यहाँ पर आयत है तो आयत पर हमने वक्फ करना ही करना है। अज़ाबन तो ऐसे का ऐसे ही रहा, क्योंकि अज़ाबन पर तो हम वक्फ नहीं कर रहे, अज़ाबन तो हम मिला के ही पढ़ रहे हैं, तो हमने अज़ाबन अलीमा यूं पढ़ा। अज़ाबन, इसकी तनवीन बरकरार रही, ये वाली तनवीन, इसकी आवाज़ अन, तन, बन वही रही, लेकिन अली मन की जो आवाज़ थी उसको हमने वक्फ करते हुए एक अलीफ के बराबर जो है ना वो पढ़ लिया, ज़बर को लंबा करके, अलीमा। तो हम इस पर वक्फ कैसे करते हैं, अज़ाबन अलीमा, मा, 2 हरकत लंबा करके। आई होप कोई इतनी लंबी चौड़ी बात आपको समझ आ गई होगी। बात सिर्फ छोटी सी थी, लेकिन उसको समझाने के लिए काफ़ी मैंने लंबा शमा कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ी सी हिदायत भी देख लेते हैं कि इन्होंने क्या हिदायत दी हुई है। ये तो सारी बातें मैंने अपनी तरफ से और कर दी। हर्फ तनवीन के साथ जो अलिफ लिखा होता है वो पढ़ा नहीं जाएगा, जैसे बन को बा 2 ज़बर बन, ता 2 ज़बर तन। चले, उन्होंने कह दिया, वजाहत कर दी, जो मैं अभी कह रही थी ना, कोई आपको कहे कि ता 2 ज़बर अलिफ तन ऐसे करके जोड़ करें, इन्होंने वजाहत कर दी है कि आपने इसको अलिफ को पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, आपने जोड़ करते हुए भी, हिज्जे करते हुए भी इसको नहीं पढ़ना, तो हम नहीं पढ़ेंगे। हरूफ की सही अदायगी का ख्याल रखा जाए, ऐसा ना हो कि बा 2 ज़बर बन पढ़ते हुए 2 ज़बर बान हो जाए, जैसे मतलब बन को आप बान, बान लंबा करके पढ़ दें, बान मुंह खोल खोल के, कि ज़बर, आप लोग ये समझें कि ज़बर की आवाज़ तो आ की होती है, बा होती है, तो पता नहीं इसको बान करके पढ़ना है, तो बान नहीं करना, बल्कि फ़ौरन ज़बर को, ज़बर तनवीन को फ़ौरन कैसी साउंड चेंज करनी है, अन, बन, तन, सन, बान, तान, सान, ऐसे नहीं करना है। तो ये उन्होंने तंबीह की हुई थी, हिदायत दी हुई थी कि ऐसे ऐसे आपने ये चीज़ें नहीं करनी है। चलिए जी, मश्क की तरफ चलते हैं। 2-3 वर्ड मैं पढ़ूंगी, उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो बहन, जो सिस्टर्स हमारी जो हैं वो जोड़ करके हिज्जे करके पढ़ना चाहें, आप हिज्जे करके पढ़ लीजिए। अगर आप वैसे पढ़ना चाहें पूरा लफ्ज़ उसी तरह कि आपने वसल में पढ़ा और वक्फ में पढ़ा, तो आप उस तरह भी पढ़ सकते हैं। मैं एक एक वर्ड आपको जोड़ करके यानी हिज्जे करके पढ़ के सुनाती हूँ, दूसरा वर्ड मैं आपको वैसे ही पढ़ के सुनाऊंगी। ठीक है, जो जो सिस्टर जैसे पार्टिसिपेट करना चाहती हैं आप उस तरीके से कर लीजिएगा। देखिए, आइन ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, लाम 2 ज़बर लन, अमलन, अमला। मैंने ला क्यों पढ़ा, क्योंकि मैंने वक्फ कर दिया साथ में।
ایک دفعہ میں نے عملن پڑھا یعنی اس کی تنوین کو برقرار رکھا، دوسری دفعہ میں نے اس لیے لا پڑھا کہ میں دیکھوں کہ وقف کیسے کرنا ہے اس پر، اگر مجھے کرنا پڑ جائے تو وقف کیسے کریں گے، ٹھیک ہے. عملن، عملا، پھر اس کے بعد بشرن، بشرا، را کو موٹا ہی رکھنا ہے، بشرن، بشرا، ایسا نہیں کرنا، بشرن، بشرا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے بشرا. اور اگر آپ نے جوڑ کرنے ہو، با زبر با، شین زبر شا، باشا، را دو زبر رن، را دو زبر رن، بشرن. مجھے خود کو جوڑ کرنے بھول گئے ہوئے ہیں اصل میں، وہ بڑی کلاسز کو پڑھا کے اب چھوٹا جو ہے نا اس کو کرنا تھوڑا مشکل بھی ہو رہا ہے. کوئی بات نہیں، لیکن آپ سب کے لیے آسانیوں کے لیے انشاءاللہ جو میری اٹکن ہے اس کو ذرا اگنور کیجیے گا، ٹھیک ہے، جوڑ کرتے ہوئے. چلیے، سین زبر سا، لام زبر لا، سالا، میم دو زبر من، سالمن، سلما، سلمن وصل میں، سلما وقف میں. چلیے جی، اب کریے اپنے ہینڈ ریس اور آپ لوگ آئیے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. چلے جی، ارم ساجد نے فوراً ہینڈ ریس کر دیا ہے. ہاں جی ارم، مائک اوپن کیجیے. جی میم. جی، یہیں سے پڑھیے آپ ذرا سلمن سے. جی ٹھیک ہے. سالمن، سالما. یہ بھی پڑھیے. نیکسٹ والا میم. جی جی. جی، بالادن، بالادا. شاباش، بارک اللہ فیک. چلیے جی، باقیوں کو بلاتے ہیں. میں ایسا کرتی ہوں، آپ لوگوں کے مائک اوپن کر دیتی ہوں، لیکن آپ نے پڑھنا باری باری. جس کا میں نیم کال کروں گی نا، آپ نے اسی نے اپنا مائک اوپن کرنا ہے. یہ نہیں کہنا میں پڑھوں، میں پڑھوں، ٹھیک ہے، پھر اس سے نا انوائرمنٹ خراب ہو جاتا ہے. چلیے جی، نیم کال کر رہی ہوں میں. آسیہ شعیب، آپ پڑھیے. آصفن، آصفا، خارا، شاباش. بس بس بس، ایک ایک حامی. ورڈ پڑھیں گے، ہاتھ بہت سارے ہیں، وہ سب کے ہاتھ کھڑے ہیں. چلیے جی، شبانہ حامد، شبانہ حامد آپ پڑھیے. آنی، پڑھیے. جی، حرمن، حرما. نہیں، جوڑ کریں، اس کے جوڑ کریں. ہا زبر ہا، را زبر را، ہارا، میم دو زبر من، حرامن، حراما. لمبا کریں 2 حرکات جتنا. ہا، حراما. ایسے یہ وقف ہوگا. حرام، ٹھیک ہے. حراما. مجھے پہلے مجھے عین ایسا لگا زبر جیسے آپ نے ہا. ہاری من پڑھا تھا شاید. چلیے، اب نہیں، آپ نے ٹھیک پڑھا، بارک اللہ. یہ والا پڑھیے، یہ بھی پڑھیے. عین زبر آ، را زبر را، آرا، دو را، زبر را، دن، را موٹا کریں. را زبر را، آرا، ہوں آرا، دو زبر دن، آرادن، آرادا. آرا نہیں، را. پتہ چلے کہ عین باریک ہے، اور را موٹا ہے، را. را، را ون. آرادن، آرادا. عین کی آواز نکالیے حلق کے درمیان سے. آ، آرادا. عرض، عرض، ضاد موٹا کیجئے. آرادا. شاباش، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے انشاءاللہ. جی شینا، آپ آئیے. آپ پڑھیے. ثمنا، ثمنا. شاباش، یہ بھی پڑھ لیجئے. حسنا، حسنا. ہا کو ٹھنڈی سانس کے ساتھ نکالیے. حسنا، حسنا، حسنا. نہیں، بولیے ہا، ہا ایسے بولیے. حسنا، حسنا. اکیلا ہا بولیے، ہا. حسنا، حسنا، میں کہہ رہی، حسنا. آپ پورا لفظ پڑھیے حسنن. میں کہہ رہی ہوں ہا بولیے اکیلا. ہا، 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 نو، ہا، ہا، ٹھنڈی سانس کے ساتھ حلق پہ زور دے. ہا. ہا، پھر ہا. نہیں 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 نہیں. دیکھیے اپنی زبان کو نیچے اور پیچھے کی طرف پریس کریں ذرا. ہا. ہا، ہا، ہا. اب پڑھیے حسنن.
حسنا حسنا چلیے بارک اللہ فیک. آئیے نیکسٹ. سائرہ زاہد. طبقا طبقا کون پڑھ رہا ہے؟ سائرہ پڑھ رہی ہے. اچھا تو موٹا کریے. تو طبقا 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 طبقا. طبقا طبقا شاباش بارک اللہ فیک. زبدہ آپ آئیے. جی میم. قصصا قصصا سا کے سو. صا قصصا او کی ساؤنڈ. قصصا شاباش پھر سے پڑھیے. قصصا قصصا. شاباش بارک اللہ. باقی لوگ بھی اس کے پیچھے پریکٹس کریں ایسے ہی. کیسے؟ قاف موٹا ہے قا، صاد موٹا ہے صا، اور صاد پھر موٹا ہے سن. قا صا سن. اور جب ہم اس پر وقف کریں گے تو آ ہی کی ساؤنڈ میں ختم کریں گے. کیوں؟ کیونکہ صاد موٹا ہے تو اس کا الف بھی موٹا ہی رہے گا، اس کا اینڈ بھی موٹا ہی رہے گا. کیسے؟ قا صا سن، قا صا صا صا. ٹھیک ہے؟ قا صا صا اس طرح سے. قا صا سا نہیں، صا پورا موٹا. چلیے بارک اللہ فیک. نیکسٹ ہیں راشدہ. جی صفحن صفحا بارک اللہ فیک. افشین طارق جی بھائی پڑھیے. آبادا آبادا شاباش بارک اللہ فیک. بطورا ناہید. بطورا بس ناہید آپ پڑھیں. ناہید. بدر النساء آپ آ جائیں. عجبا عجبا پچھلا حرف بھی پڑھیے. بطرا بطرا با تو موٹا کریں. تو بطرا بطرا چلیے بارک اللہ فیک. بوتورن نہیں کریں گے. با کی ساؤنڈ اے آ. با بطا با تو. بطا 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 ہوں. بطرا بطرا شاباش. چلیے بارک اللہ فیک. بطورن بطورا. شاباش. بطرا بطا. چلیے ناہید. یہ نہیں آن نہیں ہو رہا میرا وقت لگا تھا میں ہو گیا مدد ہے، کر آن رہی ہو گیا ہے آپ کا. جی وہ آنی میرے سے وہ جو سامنے لکھا ہوا وہ میٹو کے سامنے نظر نہیں آ رہا میرے موبائل پہ نا. آنی جی بولیے. وہ آپ سے سنتے میرا یہاں پہ آپشن نہیں ہے ہینڈ ریز کرنے کے لیے. آپ سے چلیں آپ ایسے ہی سنا لیں. ہینڈ ریز کا میں لاسٹ میں بتاتی ہوں کہاں سے کریں گے. فی الحال ہم اپنا لیسن پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ ایسے ہی سنا لیں. یہ پڑھیے اوکے آپ. جی. عین زبر آ، جیم زبر ج، آج، با الف دو زبر بن، عجبن عجبا. آپ نے اس کو ایسے ہجے کیے ہوئے ہیں، سیکھے ہوئے ہیں. با دو زبر الف. اب جی جی احدن آنی میں نے وہ پورا احدا نورانی قاعدہ پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہو احدن گیا. احدا لیکن ایک منٹ کون پڑھ رہا ہے؟ آپ 1 منٹ 2 منٹ چپ کریں. کیا نیم ہے آپ کا؟ پلیز بتائیے. کرن کے نام سے جو آ رہی ہے. لائن اینا. اینا آپ نے یہاں پر قاعدے میں بتایا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے کہ اس کو آپ نے الف والی ہجے کے ساتھ نہیں پڑھنا. با دو زبر بن پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ بہرحال ہم ادائیگی پر نوٹ کرتے ہیں، ہجوں کو سائڈ پہ احدن رکھتے ہیں. احدا عجبن عجبا. دوبارہ پڑھیے. عجبن عجبا. چلے شاباش بارک اللہ فیک. ہاں جی آپ آئیے ناہید. احدن احدا لمبا کریں. جب ہم وقف کریں گے تنوین پر تو لمبا کریں گے. احدن احدا
नहीं, अहदा नहीं, अहदा। अलिफ जबर के साथ अलिफ भी पढ़ेंगे हम, लंबा करेंगे। आपका नाम अच्छा नाहीद है ना, नून जी अलिफ ना, नाइद नाहीद। ठीक है, अगर हम बोले जी नहीद तो अलिफ खा गए ना हम, जी बीच में से हमने नून को लंबा ही नहीं किया, हम कह रहे हैं नहीद। ठीक है, तो ऐसे नहीं। जी नाहीद, आपका नाम नाहीद है तो नाहीद ही बोलेंगे, नहीद नहीं बोलेंगे। इसी तरह अहदन, जी जब इस पर वक्फ करेंगे तो अलिफ के साथ वक्फ करेंगे, अलिफ को जी खा नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे नहीद का अलिफ खा गए हम, नहीद बोल, तो नाहीद आपका नाम पूरा है तो अलिफ के साथ पढ़ेंगे। अहदन, यहाँ पर जबर तनवीन पर जब हम वक्फ करेंगे तो लास्ट में अलिफ पढ़ेंगे। जी अहदा, पढ़िए। अहदन अहदा शाबाश, अगला वर्ड भी पढ़िए जरा। वसतन वसता हाँ, ता होगा या तो? तो तो हम्म, वसतन वसता शाबाश, बारिकल्लाहु फीक। चलें, जल्दी से समझ आ जाती है आप लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला समझ दिए रखे। चलिए, जो लोग सुना चुके ना माइक म्यूट कर लें। गजाला आप आ जाए। टीचर मेरा भी सुन लेना। मरादन मरादा आप सब लोग ना अपने नाम, ये जैसे आईफोन, शामे, इस तरह से आप लोग के नाम आ रहे हैं, इस पर क्लिक करें अपने नामों पर और अपना नाम रीनेम करें। फिर मैं कैसे कॉल करूं आपको? आपको भी नहीं पता चलेगा कि आपका नाम आईफोन है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, पढ़िए। मैंने किसको भी कहा? गजाला को। गजाला पढ़िए। मरादन मरादा दा नहीं, दा है या दो? दो दो वो, मरदन, मरद, पढ़िए। मरादन मरादो दन, दन नहीं, वन, वन मोटा। मरादन मरादो चलिए, बारकल्लाहु फीक। माइक म्यूट कर लें आप अपना। हाँ जी, आईफोन के नेम से जो भी हैं आप अपना माइक ओपन करें। टीचर मैं सुनाऊं? सुनाइए, चलिए आप सुनाइए। ये भी टेक्नो के नाम से हैं, देखिए। अपने नेम रीनेम कीजिए। क्या नाम है आपका? असमत। अच्छा जी, चले पढ़िए। रागादन रागादा गैन मोटा, तो गैन की आवाज गौ, गौ। रागादन रागादा शाबाश, बारकल्लाहु फीक। रॉ भी मोटा हो गया आपका, माशाअल्लाह। रॉ भी मोटा, गैन भी मोटा, रॉ, गौ और दन। शाबाश, अच्छा पढ़ा। अगला, अगला भी पढ़ें। मसालन मसाला हाँ, सा को मोटा नहीं करना है। मा सौ, सौ नहीं, सा। मसालन मसाला मौसौला नहीं, सा, मसाला। मसालन मसाला अच्छा, साग में थोड़ी सी आपकी सीन की जैसी ना वो हो रही है, आवाज सी आ रही है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या करना है? जुबान की नोक को सामने वाले ऊपर के दोनों दांतों के किनारों से लगाएं। जैसे बच्चे बाइट काटते हैं, दंदी काटते हैं ना, तो वो जो किनारे हैं वो आपके हाथ पे निशान पड़ जाते हैं। उन किनारों पर आपने जुबान की नोक लगानी है। वहां से सा, जाल और लौ को अदा करना है। ये चीज हम बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे हरूफ ही सारे यही हैं, सारे हरूफ तहजी 29, इन्हीं को हमने देखना है कहाँ से अदा करेंगे। ठीक है, तो अपने माइंड में बिठा लें, अपने पास नोट कर लें सब लोग, कि जुबान की नोक, बारीक सी नोक, जब हम ऊपर वाले सामने के दो दांतों के किनारों से लगाएंगे तब ये अदा होंगे सा, जाल, वो। और सा में सीन जैसी आवाज नहीं आनी चाहिए। सीन में सीटी होती है, सा में नहीं होनी चाहिए। और वो कैसे बचेंगे हम उससे? इसका ये सही जगह पर लगाकर, इसके मखरज पे लगा के। तो यहाँ से अदा करें, जुबान की नोक को लगाएं सामने वाले ऊपर के दो दांतों के किनारों से। मसाला मसालन मसालन मसाला अकेला सा बोले, सा। सा सा हम्म, सा। सा मसलन, मसला। चले, बारकल्लाहु फीक। बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया आपने। अल्लाह ताला बहुत सारी बरकतों से नवाजे इंशाल्लाह। चलिए जी, हाँ जी, अब आ जाए आप आईफोन के नेम से। कौन है? जी जीम बताएं जबर क्या जा नाम है? नून जबर ना पहले नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम सोबिया
ہاں جی، تو بھی اپنا نیم ری نیم کرنا ہے اب آئندہ اپنے کلاس میں، تاکہ آپ کو بھی پتا ہو مجھے کال کر رہے ہیں، مجھے بھی پتا ہو میں کس کو بلا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. ہاں جی پڑھیے. جیم زبر جا، نون زبر نا، فا دو زبر فن، جانا فن، جانا فا. بارک اللہ فیک. چلیے نیکسٹ آئیے، نیکسٹ ہے ندا. میم میں نے پڑھنا ہے. آپ کا نیم؟ عددن عددا. بارک اللہ فیک. آئین کو آئین کی آواز نکالیے. آ حلق سے عددن نکالیں. عددن. عددن عددا. نہیں، آپ کی آواز پتہ ہے کیسے نکل رہی ہے؟ عددن عددا. نہیں، تھوڑی سی حلق پر زور دیں، اپنی زبان کو نیچے اور پیچھے کی طرف پریس کریں، پیچھے کو پریس کریں جیسے ہم عددن عددا. اچھا، کبھی آپ کو وامٹ آئی ہے؟ جی جی. تو وامٹ کی ساؤنڈ ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے؟ عددن جی، یہ عددا. وامٹ والی ساؤنڈ نکالیں. عددن. عددن عددا. نہیں، آپ اس کو بالکل بھی ایفرٹ نہیں لگا رہے، آپ عددن کر رہے ہیں. جب ہم وامٹ کرتے ہیں تو وہ آسانی سے تو نہیں آ جاتی وامٹ، ہمیں پوری وہ ایک ایفرٹ کے ساتھ وامٹ آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو ذرا آپ ایفرٹ لگائیں. حلق میں عددن عددا. زبر لمبی نکلے. عددن نہیں، عددن عددا. عددن عددا. چلے بارک اللہ فیک. آپ نے پچھلے لیکچر لیے ہیں؟ سبق نمبر 2 دیکھا تھا؟ نہیں میں نے آج جوائن کیا آپ کو. تبھی پھر جو ہے نا ہمارے جو پچھلے لیکچرز ہیں، ان کو آپ نے کدھر سے جوائن کیا ہے؟ مجھے میری کزن نے آپ کا لنک بھیجا تھا کل. اچھا، جس کزن نے لنک بھیجا ہے نا، ان کو کہیں جہاں سے انہوں نے لنک لیا تھا. تو آج ویسے مشاعل القرآن جو چینل ہے نا، وہاں پر میں آپ کو وہ بھی شیئر کر دیتی ہوں، یوٹیوب کا لنک، تاکہ آپ لوگ یوٹیوب پر جا کر پچھلے لیکچر ضرور دیکھ کر آئیں. جو بھی ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ پچھلے لیکچر ضرور دیکھیں، کیونکہ یہاں اس کلاس میں اگر میں آپ کو یہ ساری وہی پچھلی چیزیں بار بار ریپیٹ کروانا شروع کر دوں گی، ہمارا لیکچر تو بہت زیادہ لمبا ہونا شروع ہو جائے گا، اور جو یوٹیوب پر دیکھنے والے بیچارے وہ بھی کہیں گے اتنا لمبا لیکچر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ہم جتنا شارٹ کریں اتنا بہتر ہے. تو پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آپ سب لوگ پچھلے تمام لیکچرز دیکھ کر آئیں، ٹھیک ہے؟ ان میں تمام پریکٹس کی باتیں، تمام چیزیں بتائی گئی ہیں. اب وہ ساری چیزیں ہر لیکچر میں تو نہیں کریں گے نا ہم، تو ہم اگلے لیکچر کو ہی دیکھیں گے. چلے بارک اللہ فیک. آپ پچھلے لیکچر کو دیکھیں، آئین کی وہاں پر باتیں بتائی گئی ہیں. چلیے جو گلزار بی بی آپ آئیے. میم آسیہ ایک منٹ میں آپ کے پاس بھی آتی ہوں. جی گلزار پڑھیے. مالکن مالکا. شاباش. کا لمبا کریں. مالکن مالکا. ایسے وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے، زبر تنوین پر. ملکن ملکا. چلیے آئیے آسیہ. باجی میں سناؤں؟ میری بیٹی نے سنانا ہے باجی جان. ٹھیک ہے، آپ سنائیں. میم ایک میں منٹ نے میں باری پڑھنا باری بلاؤں گی نا سب کو. آسیہ کے نیم سے جو ہے ان کی بیٹی سنائیں. سنا دے. وطرن وطرا. آپ کون پڑھ رہا ہے؟ ایک منٹ، آپ لوگ مائک میوٹ رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ گلزار آسیہ. بی بی کی بیٹی زینب ہے. اچھا چلیں پڑھیے. وطرن وطرا. بارک اللہ فیک. واٹر جی پڑھیے جلدی پڑھیے. واٹرن واٹر را موٹا کیجئے. را بارک اللہ فیک. وطرن وطرا. ٹھیک ہے، اور نا مائک میوٹ کر لیں. اور اگر ہم اس کی ادائیگی کرتے ہیں نا وطرن، ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسا بھی کر لیتے ہیں، یہ صرف سمجھانے کی خاطر کہہ رہی ہوں. آپ لوگوں نے ادائیگی اچھی کی ہے، تو وطرن نہیں کرنا. جب موٹے حروف کے آس پاس باریک حروف آ جائیں تو ہم نے باریک کو موٹا نہیں کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، وطرن نہیں، وطرن وطرن وطرا وطرن وطرا. چلیے نیکسٹ آئیے، ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی میم فاطمہ میری بیٹی نے پڑھنا ہے، وہ شو کر رہی ہے. چلیے پڑھیے.
रशदन रशदा रोशा नहीं, रोशा शा। शीन की आवाज बारीक है, रॉ की मोटी है। रॉ की आवाज ओ, शीन की आवाज आ। रोशा, रोशा, रोशदन। रशदन रशदा। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। चलिए आफरीन, आप आइए। मिस ये मरियम से सुन लें आधा दिन वाला जो है पढ़िए मरियम। पढ़ें। आयतन दोबारा पढ़ें। आयतन नहीं, आइन को लंबा नहीं करना है। आददन, आददन नहीं, अददन। आयतन वक़फ़न आयतन वक़फ़ में नहीं, आय अदद नहीं। अदद। आयतन दोबारा पढ़ें, वसलन और वक्फन दोनों दोबारा पढ़ें। आयतन वक़फ़न आयतदा अदद। दो दो सेकंड तक लंबा कीजिए अलिफ के साथ। आयतदा अदद। आयतदा। चलें, बारकल्लाहु फीक। नेक्स्ट आइए, मैंने अभी किसको कॉल की थी? आफरीन, सुमेरा, आप आ जाएं। जी मैम, मैं शहनाज। सुना जी। हराजन हराजा। शाबाश। जी नेक्स्ट, सदफ, सलमा, आफ्ताब। मुझे लगता है हाथ खड़े करके भागे हैं आप लोग। जी मैम। हम्म, चलिए पढ़िए आगे। अजल अजलन अजला इसको पढ़ें। वलदन वलदा। चले, बारकल्लाहु फीक। बाद हाँ में मैं जी, सलमा। मैम मैंने अभी सुनाया है। अच्छा, सलमा ने सुना दिया है। कौन कह रहा है? अभी बाजी की आवाज आई थी। नहीं, समीरा सुल्ताना। जी। समीरा सुल्ताना। पढ़ें। मरहन मरहा। रॉ मोटा करें, रॉ। मरहन मरहा। बीन को मोटा नहीं करना, मोरो नहीं। मा, मरोहन, मरोहा, मरो, मरो, रो। रहन मरहा। रा नहीं है ना? आपने भी पहला लेक्चर लिया है आज। जी हाँ, 2 दिन से नहीं थी मैं भी। देखा ना, मैं यही कह रही हूँ कि आप लोग पिछले लेक्चर देख कर आइए, ठीक है? तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, वरना आप बिना प्रैक्टिस के आप कहें मैंने एबीसी नहीं पढ़नी, मैंने सेंटेंसेस पढ़ने हैं, मुमकिन है? नहीं आप कहें मैंने 1 2 नहीं सीखनी, मैंने सीधा प्लस माइनस सीखना है, मुमकिन है? नहीं नहीं नहीं। नहीं। हाँ इसलिए पिछले लेक्चर्स को लाजमी देखें, जी ठीक है? और जी रेगुलरली उनकी प्रैक्टिस करें। चलिए जी। नेक्स्ट, सुमेरा अरसलान। मरहा जी। मरहन मरहा देखिए ये किसका माइक ओपन हो रहा है बार बार, इसलिए मैं माइक ओपन मैं नहीं करती हूँ, मैं बार बार मराहन म्यूट करती हूँ। हाँ जी, पढ़िए, आप पढ़िए। मराहन मराहा अगला पढ़िए। अदन अदा। शाबाश, चले, बारकल्लाहु फीक। ये देखें, मैंने आपको बताया था ना कि या तो अलिफ होता है जबर तनवीन के साथ, या फिर अगर अलिफ ना हो तो इस तरह से या भी आ सकता है। तो वक्फ हमने उसी तरह करना है, वसल भी वैसा ही पढ़ना है, वक्फ भी वैसा ही पढ़ना है। जैसे हम बाकियों को पढ़ रहे थे, इसी तरह हमने इसको भी ऐसे ही पढ़ना है। अदन अदा, यानी एक अलिफ के बराबर लंबा करके ही इसको पढ़ना है, ठीक है? चाहे इसके आगे या आगे, तो ऐसा नहीं अदई कर दे, हमने इसको वैसा ही पढ़ना है, अदा। इसी तरह हमारे पास कोई वर्ड आ जाए हुदन, तो हम इस पर वक्फ करना चाहें तो हम कहेंगे हुदा। इसी तरह हमारे पास ऐसा ही वर्ड आ जाए सुदन, वो भी ऐसे ही लिखा होता है, ये देखिए सुदन यूं करके लिखा होता है, तो हम उसको भी ऐसा ही पढ़ेंगे सुदा, वक्फ की सूरत में। अगर हमें उधर वक्फ करना पड़ जाए तो हम कहेंगे सुदा, हुदन हुदा,
سودن سودا 2 الف کے برابر، یہ 2 الف کہہ رہی ہوں، 2 حرکات کے برابر ہم لمبا کر کے پڑھیں گے. بس آج کا ہمارا یہی ٹاپک تھا، کافی لمبا لیکچر ہو گیا. آپ لوگ سب سجیشن دیں کہ آپ کی جو پریکٹس ہے وہ یہاں کلاس میں ہو جایا کرے، یا اس کلاس کو میں خود پڑھ کے سنا دوں، یا پھر جو ہے نا پڑھ کے سنا دوں اور آپ کی پریکٹس بعد میں ہو. تو جو یوٹیوب کے سب مطلب کہ دیکھنے والے ہیں وہ بھی یہاں پر سجیشن دیں کومنٹ باکس میں کہ پریکٹس کے ساتھ آپ کو زیادہ سمجھ آ رہی ہے یا کہ میں اکیلی پڑھ کے سناؤں، تو لیکچر چھوٹا رہے گا پھر، اور اس طرح سے ہم جیسے آپ کہیں گے ویسا ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم کلاس کو فی الحال وائنڈ اپ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ جو جتنے پارٹیسپینٹ ہیں وہ مجھے آنسر دیں گے اس کا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.